بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تجوید کلاس غنہ اور اخفا کے درمیان میں فرق کو واضح کرنے کے حوالے سے ہے۔ ہر قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے غنہ اور اخفا ان دونوں کے درمیان میں فرق کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ غنہ اور اخفا کے درمیان میں فرق کرنا نہیں سیکھیں گے تو بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت آپ غلطی کر جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے آپ کو پریکٹیکلی وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ غنہ اور اخفا کو پڑھنا بھی سکھانا ہے اور ان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی سمجھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ غنہ کی آواز ناک میں سے کہاں سے نکلتی ہے اور اخفا کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہوتا ہے، اخفا کی آواز کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے۔ آخر تک سبق سن کر جائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سبق سے فائدہ ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے سبق کو اپنے جاننے والوں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے غنہ اور اخفا کے درمیان میں فرق کرنا سیکھنا ہے۔ غنہ اور اخفا کے درمیان میں فرق سیکھنے کے لیے آپ کو غنہ اور اخفا کے لغوی اور اصطلاحی معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو لغت کے اندر غنہ کہا جاتا ہے بھن بھناہٹ کو، یعنی ایسی آواز جو ناک میں سے نکلے، ناک میں سے رینگتی ہوئی نکلے، جسے ہم انگلش زبان میں بازنگ ساؤنڈ یا ہمنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں غنہ وہ آواز جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، یعنی ناک کے بانسے سے جو آواز نکلے، ایسی آواز کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ کس چیز کو چھپانا؟ تو قرآن مجید میں جو نون ساکن ہو یا پھر میم ساکن ہو، قرآن مجید میں جو نون ساکن آ جائے یا میم ساکن آ جائے تو ان کی آواز کو ناک میں چھپانے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غنہ بھی ناک میں آواز چھپانے کو کہا جاتا ہے اور اخفا بھی آواز چھپانے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرق اس میں یہ ہے، آپ پہلے غنہ سمجھیں۔ غنہ کہاں کیا جاتا ہے؟ غنہ قرآن مجید میں دو الفاظ پر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے نون مشدد اور دوسرا ہے میم مشدد۔ قرآن مجید میں یہ دو الفاظ ہیں جن پر غنہ ادا کیا جاتا ہے، نون مشدد پر اور میم مشدد پر۔ جہاں بھی قرآن مجید میں نون مشدد آ جائے یا پھر میم مشدد آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک لفظ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ، اب اس کی ان نون کی آواز آپ کو ناک سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آپ اس کو تھوڑا لمبا کیجئے، ان اللہ، ان تھوڑا سا لمبا کریں، ان، تو یہ ناک کے بانسے سے ہو کر یہ آواز نکل رہی ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ چلی جائے گی، تالو کے ساتھ جا کر چپک جائے گی، تب جا کر آپ کے منہ سے صحیح طریقے سے غنہ ادا ہوگا۔ اب آپ اس تعریف کو اور اس چیز کو سامنے رکھ کر اب آپ اسے پڑھیں، ان اللہ، دوبارہ پڑھیں ان اللہ، تو دیکھیں آپ کو غنہ بالکل اپنی ناک سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان اللہ، ان اللہ۔ تو ناک کے بانسے سے اور زبان کے تعلق کے ساتھ چپک جانے کے بعد جو آواز نکلے اس آواز کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس سے غنہ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اخفا کی جانب۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کس چیز کو چھپانا؟ نون ساکن اور میم ساکن کی آواز کو چھپانا۔ اب غنہ کے 15 حروف ہیں، نون ساکن اور میم ساکن کے بعد جو وہ 15 حروف آ جائیں جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اگر یہ 15 حروف نون ساکن اور میم ساکن کے بعد آئیں گے تو تب آپ نے نون ساکن اور میم ساکن کی آواز کو چھپانا ہے۔ آپ نے ان 15 حروف کی آواز کو نہیں چھپانا بلکہ نون ساکن اور میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ بہت سے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جو 15 حروف ہیں اخفا کے شاید ان کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، ایسا نہیں ہے۔
جو کتابوں کے اندر اخفا کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اخفا کہا جاتا ہے نون ساکن اور میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ جیسا کہ آپ کو وائٹ بورڈ پر میں نے اس کی تعریف بھی لکھ دی ہے کہ اصطلاح میں نون ساکن اور میم ساکن کی آواز کو چھپانے کا نام، اور اصطلاح میں نون ساکن اور میم ساکن کی آواز کو چھپانے کا نام اخفا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے دونوں باتیں آ گئی۔ غنہ کہا جاتا ہے بھن بھناہٹ کو، یعنی وہ آواز جو ناک کے بانسے سے نکلے، لیکن کس وقت؟ جب آپ کی زبان تالو کے ساتھ چپک جائے، اس وقت جو آواز ادا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں غنہ۔ اور اخفا کہا جاتا ہے اس آواز کو جو میم ساکن اور نون ساکن کے بعد جو 15 حروف آ جائیں، تب ہم جس آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں اس آواز کو کہا جاتا ہے اخفا۔ اب میں آپ کو اخفا کی مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 1 میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پر میم ساکن ہے تو ہم اس میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، لیکن یہاں آپ کو اپنی زبان تالو کے ساتھ چپکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم اسے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دیکھیں يُنْفِقُونَ، دوسری مثال نون ساکن کی آپ کو یہاں مل گئی يُنْفِقُونَ۔ اب یہاں ناک میں آپ کی آواز جائے گی، ناک میں یہاں پر آپ کی آواز جا رہی ہے، لیکن آپ کی زبان تالو کے ساتھ نہیں چپکے گی۔ تو یہ ان دونوں میں واضح طور پر فرق ہے غنہ اور اخفا کے درمیان میں، کہ غنہ کی آواز وہ ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کی زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اس کے خلاف اخفا کی آواز میں جب آپ آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں تو یہاں پر آپ کی زبان تالو کے ساتھ نہیں چپکتی۔ آج کے سبق میں جو ہم نے غنہ اور اخفا کے درمیان میں جو فرق کو سیکھا، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔